کو شرک کہہ دیتے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے تعویذ شرک ہے. میں نے کہا تعویذ میں یا اللہ مدد لکھ کے گلے میں لٹکا دیا, یہ شرک کہاں سے ہو گیا اللہ کے بندو؟ کہنے لگے یہ شرک کا ذریعہ ہے. میں نے کہا جس چیز کا ذریعہ ہوتی ہے وہ چیز نہیں ہوتی. حیدرآباد جانے کا ذریعہ سڑک ہے نا, کراچی سے حیدرآباد جائے تو کس ذریعے سے جائیں گے؟ سڑک سے. تو کیا سڑک حیدرآباد ہے؟ تو جب کسی چیز کو شرک کا ذریعہ کہہ دیا تو یہ آپ نے کہہ دیا کہ وہ شرک بہرحال نہیں ہے. ہاں ذریعے پر بات ہو سکتی ہے, ذریعے پر بات ہو سکتی ہے. کبھی میں بھی تعویذ گنڈوں کا قائل نہیں ہوں, جائز سمجھتا ہوں, مگر میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں اس سے اجتناب ضروری ہے, کیونکہ لوگوں کے عقائد خراب ہیں. عامل لوگ تعویذ گنڈوں کے نام پہ الو بناتے ہیں اور یہ چیزیں انسان کو وہمی بناتے ہیں, بالآخر شرک تک لے کے جاتی ہیں یہ چیزیں. اس لیے الحمدللہ میں اپنے بچوں کے گلے میں کبھی تعویذ نہیں لٹکاتا. لیکن اگر کسی عالم نے جائز تعویذ لٹکایا ہوا ہے, اس پہ قرآن کی آیت ہے, تو میں اس کو مشرک نہیں کہتا. البتہ اللہ کا بڑا فضل ہے, ہمارے باپ دادا میں یہ رواج ہی نہیں تھا تعویذ. ہمارے ابا نے کبھی نہیں رکھا تعویذ. بعض لوگ مزاج کے توحیدی ہوتے ہیں اور بعض مزاج کے بدعتی ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض لوگوں کو ان چیزوں سے طبی طور پر گھن آتی ہے. ہماری دادی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھی. وہ کبھی یہ تیجے اور 40ویں کا کھانا نہیں کھاتی تھی, حالانکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بدعت ہے. وہ تو بیچاری گاؤں دیہات میں پلی, بیعت ہوئی, وہ تو صرف ان سے اصلاحی تعلق تھا, مسائل ان کو زیادہ معلوم نہیں تھے. لیکن کہیں بھی کسی میت کے گھر سے کھانا آتا تھا کبھی نہیں کھاتی تھی. کہ مجھے مردوں کے کھانوں سے ویسے گھن آتی. بات آ رہی, ان کو آپ کوئی دلائل سے نہیں قائل کر سکتے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. یہ جائز ہوگا تمہارے لیے ہوگا, یہ مردوں کے کھانے ہمارے حلق سے نہیں اترتے. تھوڑی سی غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا, کیا خیال ہے؟ تو یہ جو تعویذ گنڈے والے لوگ ہیں نا, جائز ہونے ایک الگ چیز ہے, مگر یہ تعویذ گنڈے والوں میں آپ کو توکل کبھی نظر نہیں آئے گا. یہ ہمیشہ ان پر اللہ کا کچھ ایسا عذاب آتا ہے کہ یہ ہمیشہ اسی پلیتوں میں لگے رہتے ہیں. انگوٹھے میں الگ دھاگا بندھا ہوگا, کالا سا پٹا گلے میں پڑا ہوگا, اور یہاں ایک کچھ باندھا ہوا ہوگا, اور پھر گھول کے بھی کچھ پی رہے ہوں گے صبح شام. ساری زندگی اسی میں. اللہ کا بڑا فضل ہے, ہمارے سارے کام اللہ دعاؤں سے پورے کر دیتے ہیں. ہمارے بچے کبھی بیمار ہو, ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے, الحمدللہ اللہ شفا دے دیتا ہے. ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں, ایک محلے کے ڈاکٹر ہیں, وہ سارے بچوں کے پورے رول نمبر کے حساب سے انہوں نے یاد کیے کون سا پیس ہے, یہ تیسرے نمبر والا پیس ہے. اللہ نظر سے بچائے. جتنا سورہ فلق سورہ ناس پڑھ لیتے ہیں دم کر لیتے ہیں. مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ آپ یوں کریں, آپ ایسا کریں, آپ عاملوں کے خلاف بہت بولتے ہیں, یہ کچھ کر دیں گے. میں نے کہا ان کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا. کیا خیال ہے؟ ان سے تو ڈرو ہی نہیں. جن چڑیل بھوت سے, جو عامل جو جن چڑیل بھوت سے دھمکی دیتے ہیں نا, اس سے تو ڈرو. شیر سے ڈر لو, گدھے سے بھی کبھی کبھار ڈر لگتا ہے, لات نہ مار دے. کتے سے ڈر لگتا ہے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, کبھی کبھار مجھے کتے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ یار کہیں حملہ ہی نہ کر دے. حتیٰ کہ کبھی کبھار بکرے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ ٹکر نہ مار دے. اور بیوی سے تو سب مسلمانوں کو ڈر لگتا ہے. ہر چیز جو دنیا کے ڈراتی ہے, ہم بھی ڈرتے ہیں الحمدللہ. انسان ہے, ہم کوئی لوہے اور فولاد کے بنے ہوئے نہیں. اندھیرے سے بھی بعض دفعہ ڈر لگتا ہے. قبرستان میں آپ رات کو اندھیرے میں جا کے بیٹھو تو کتنا ہی بڑا فنڈر ہو, تھوڑا سا ڈر لگے گا. اللہ کا بڑا فضل ہے, میں کبھی عامل سے, چاہے دیوبندی ہو, چاہے کسی بزرگ کا خلیفہ ہو, چاہے اس کے ماتھے پہ تہجد کے نشانات ہوں, چاہے اس کو 100 بزرگوں سے خلافتیں ملی بھی ہوں, اپن نہیں مانتا بھائی, ہم نہیں مانتے. اس پہ میں بہت دلائل لے چکا ہوں, لیکن اگر کسی کو دلیل سمجھ میں نہیں آئے تو کانفیڈنس بھی ایک دلیل ہوتی ہے. کہ ایک آدمی ممبر پہ بیٹھ کے اتنی کانفیڈنس سے بات کر رہا ہے, اس کا مطلب کچھ بات میں دم ہے. کانفیڈنس بھی دلیل ہوتی ہے بعض دفعہ. حضرت ابو بکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی رائے میں اختلاف ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قرآن کو جمع کیا جائے. حضرت ابو بکر نے کہا جو کام نبی نے نہیں کیا میں وہ کیوں کروں, جو کام نبی نے نہیں کیا میں وہ کیوں کروں. حضرت عمر نے فرمایا آپ کو کرنا پڑے گا. اتنے بغیر دلیل کے حضرت عمر کانفیڈنس سے بات کرتے رہے, کرنا پڑے گا, ورنہ قرآن ضائع ہو جائے گا. ابو بکر فرما رہے کہ بھائی اگر ضائع ہونے کا خطرہ تھا تو نبی نے کیوں نہیں کیا یہ کام. حضرت عمر دلیل نہیں دے رہے, حضرت فرمایا نہیں کرنا پڑے گا ورنہ ضائع ہو جائے گا. اتنا زور سے اصرار کیا. ابو بکر فرماتے اللہ نے مجھے شرع صدر کر دیا کہ بھائی یہ